بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسیر محبت، قسط نمبر 15، ٹائٹل اشمنا طالب۔ پولیس سعد کو لے جا چکی تھی، سب پریشان تھے۔ عمر صاحب سب سے زیادہ، بات ان کی بیٹی کی عزت پہ آنی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ علیزے کو بس یہی بتایا تھا اس کی شادی سعد سے نہیں ہو رہی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا پھر اداس۔ عمر صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے جب سرخان نے پیچھے سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ شکر کرو ہماری بیٹی بچ گئی۔ ہاں لیکن اب سب کو کیا جواب دوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب میری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ سرخان مسکرائے۔ جب گھر میں ہی لڑکا موجود ہے تو پھر کیسی فکر؟ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ عمر صاحب بولے۔ سلار ہے نا؟ ان کے بولنے کی دیر تھی۔ سلار جو نظر جھکائے بیٹھا تھا اپنی علیزے کو سوچ رہا تھا، ایک دم سے ان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کر رہا تھا کہ نہیں۔ کیا سلار؟ لیکن تمہیں میرے بیٹے میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ میں چاہتا ہوں ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے جو اس رشتے سے ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے نکاح شروع کروائیں؟ سب کے چہرے ایک دم کھل اٹھے تھے۔ لیکن سلار؟ بھائی صاحب ہاں کہہ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں علیزے کو اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ سلار اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ عمر صاحب نے ارسلان کی طرف دیکھا جس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر احمر اور شہریار کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے نکاح شروع کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سلار نے آمنہ بیگم کی طرف دیکھا جس کا مطلب سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا، سلار بات سنو میری۔ وہ اس لیے سائڈ پہ آئیں۔ ماما پلیز نہیں کرے میرے ساتھ یہ سب۔ اب کیوں اس لڑکی کی اور میری دونوں کی زندگی پر بات کر رہی ہیں؟ میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ سلار کیا تم ایک ایسی لڑکی کو منع کر رہے ہو جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا؟ دنیا والے اسے نہیں جینے دیں گے۔ مجھے تم پہ یقین ہے تم اسے خوش رکھو گے، اور وہ تو بالکل میری کاپی ہے، بہت پیاری ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لائے گی۔ ماما سلار مجھے انکار نہیں سننا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے حامی اس لیے بھری کیونکہ علیزے نے بھی یہی کہا تھا اور اس کا دل انکار نہیں کر رہا تھا، پر دماغ ہے نا بلا وجہ الجھا رہا تھا۔ علیزے تمہارا نکاح ہو رہا ہے بیٹا۔ سنا بیگم اور آمنہ بیگم بڑے روم میں آئیں اور علیزے کو دیکھ بولی، لیکن ماما کس سے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ خوش ہوئی تھی پھر اداس۔ تمہاری پپو کے بیٹے سلار سے۔ سلار کا نام سن کے اس نے جویریہ کی طرف دیکھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کا نکاح سلار سے ہو رہا ہے۔ تم دوپٹہ لے لو، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ علیزے نے جویریہ کو اشارہ کیا، جس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ باہر گئی اور اسٹیج پر دیکھا کون بیٹھا ہے۔ اس کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن سلار کا منہ دیکھ اسے ہنسی آئی تھی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی اس کو نہیں پتہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے اندر آئی اور علیزے کے پاس آ کے اس کی کان کے قریب جھکی۔ مبارک ہو تمہیں، اور ہاں اسے نہیں پتہ اس کا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ علیزے کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اس کی بات سن کے۔ کیا معجزہ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری من پسند چیز تمہیں دے کے کہتا ہے اور تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ تکلیف ایسے بھولتی ہے جس سے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ علیزے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا دل جو کب سے کسی مشکل میں تھا وہ اب پرسکون تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کا بھروسہ نہیں توڑا تھا، اس نے اپنے رب کو بھی ناراض نہیں کیا تھا۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ مولوی صاحب آ گئے تھے اور نکاح شروع کر رہے تھے۔ علیزہ شیخ ول عمر شیخ، آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے حق مہر کے ساتھ سلار شاہ ول سرخان شاہ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کا ابھی بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سلار اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ دوسری جانب سلار سے پوچھا گیا، سلار شاہ ول سرخان شاہ،
آپ کا نکاح حق مہر 2 لاکھ روپے کے ساتھ علیزہ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ علیزہ کا نام سن کے ہی حیران ہوا، پھر مسکرا کے سر جھٹکا۔ اس نے اپنا نام سوچا ہی علیزہ کے ساتھ تھا ہمیشہ، تو ابھی بھی اسے وہی سنائی دے رہا تھا، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آپ شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، مجھے گنہگار نہیں کریں، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ ہمارا ملنا نصیب میں نہیں ہے، سلار بھول جائیں مجھے، قبول ہے۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، اصل میں اسے سلار نے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے گلے ملنے کے بعد سرخان نے گھر جانے کا کہا تو عمر صاحب نے خوشی خوشی اجازت دی۔ علیزہ کو باہر لایا گیا، اس کا چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا۔ وہ سب سے مل کے گاڑی میں بیٹھی۔ سلار گاڑی چلا رہا تھا اور سرخان اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ علیزہ پیچھے مہر اور آمنہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر لا کے اسے سلار کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ مہر اس کے ساتھ تھی۔ ویسے بھابھی، قسمت بھی کیا چیز ہے، ہم گئے تو آپ کی شادی میں تھے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ماموں بھی ہوں گے، اور تو ان کی بیٹی میرے بھائی کی بیوی بنے گی۔ قسمت ایسی ہی ہوتی ہے، دیکھو مجھ پہ کتنی مہربان ہے، مجھے اللہ نے ایک جانور کے ہاتھ سے بچا لیا۔ جی بھابھی، تم مجھے علیزہ بول سکتی ہو مہر۔ ٹھیک، پھر میں آپ کو اب سے علیزہ ہی بولوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ اچھا چلے، میں جا رہی ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دی گا۔ ٹھیک، وہ یہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ سلار اپنے لون میں کھڑا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا جب سرخان آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، جاؤ کمرے میں، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ بابا، اس کو بھی پتہ ہوگا ہماری شادی کیسے حالات میں ہوئی ہے، اتنی سمجھدار تو وہ ہوگی کہ مجھ سے کسی قسم کی محبت کی امید ہی نہ رکھے۔ دیکھو سلار، جو کچھ ہوا اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، اور جو تم محبت نہ دینے کی بات کر رہے ہو نا، وہ تو دیکھتے ہیں دیتے ہو یا نہیں، لیکن فی الحال جاؤ کمرے میں۔ بابا، سلار جاؤ۔ ٹھیک۔ وہ جانتا تھا جو سرخان نے کہہ دیا ہے ماننا پڑے گا، وہ ایسے نہیں چھوڑیں گے اسے۔ مناہل کمرے میں بیٹھی اپنا میک اپ اتار رہی تھی۔ جب ارسلان اندر داخل ہوا، وہ پہلے کے مقابلے میں اب نارمل تھا۔ اس کی بہن کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی، اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ مناہل سے خود بات کرے گا۔ مناہل نے اس کو دیکھا، مناہل کی آنکھوں میں تکلیف تھی، خوف تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور ارسلان کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ارسلان حیران ہوا تھا اور خوش بھی، پر وہ رو کیوں رہی تھی؟ مجھے معاف کر دیں ارسلان، میں آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ملنے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں نے غلط کیا ہے، لیکن میری غلطی کتنی بڑی سزا مت ہے۔ مجھ سے تو اپنی بات کرنا تک چھوڑ دی ہے، مجھے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ارسلان کو شرم آ رہی تھی اب اپنے کیے پر۔ اس نے آہستہ سے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیلا بنا کے اس میں پکڑا۔ میں تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا مناہل، میں تم سے چاہ کے بھی ناراض نہیں ہو سکتا، اور یقین کرو میرے لیے تمہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں چاہتا تھا تمہیں اپنی غلطی کا احساس اور تم مجھ سے خود بات کرو۔ مناہل، تم نے سوچا ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا یا تم مجھ سے دور ہو جاتی، میں جیتے جی مر جاتا۔ میں اس انتظار میں تھا تم مجھ سے خود بات کرو، لیکن تم نے نہیں کی۔ میں نے آج سوچ لیا تھا میں تم سے بات کروں گا، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے وہ منظور ہوگا۔ تم مجھے بتاؤ، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ کیا تمہیں اتنے عرصے میں مجھ سے تھوڑا سا بھی لگاؤ نہیں ہوا؟ پلیز ایسا نہ کہیں، مجھے خود سے دور نہیں کریں، مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی، پلیز مجھے خود سے دور مت کریں۔ میں یہ سوچتی بھی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے یا مجھ سے دور ہو جائیں گے تو میری سانس رکنے لگتی ہے۔ ارسلان نے اس سے اچھے محبت کا اظہار کبھی نہیں سنا تھا، یا شاید اس کے لیے یہ اظہار بہت اہمیت رکھتا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا مناہل، کوئی اپنی جان کو خود اپنے سے کیسے جدا کر سکتا ہے؟ اس نے یہ کہہ کے اسے سینے سے لگایا۔
تو کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں؟ ابھی سے نہیں، 9 سال پہلے سے۔ کیا؟ مناہل اسے دور ہو کے حیران ہو کے دیکھنے لگی۔ جی میری جان، میں آپ سے بہت پہلے سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا شادی کی رات آپ کو بتاؤں گا، آپ کے ساتھ رب کے آگے سجدہ زیر ہوں گا، لیکن شکرانے کے نفل ادا کریں؟ مناہل نے پوچھا۔ ارسلان مسکرایا اور مناہل کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے اور پہلا لمس اسے دیا جس کو لیتے مناہل نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ کتنی عقیدت اور محبت تھی اس لمس میں۔ سو گائز، اب جو ناول ہے اچھا خاصا آگے بڑھ چکا ہے، یہ ہاف سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ابھی جو ہے تھوڑے بہت ٹویسٹ اور آئیں گے اس کے اندر، تو میں کہہ رہی تھی میرے ناول کو لائک کر دیا کریں برائے مہربانی۔ میں بہت محنت سے لکھتی ہوں اور وائس اوور کرنے میں تو اور محنت لگتی ہے مجھے۔ آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو، تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو مل سکے اور مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ یہ میرا پہلا ناول ہے اور اس پہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ میں چاہتی ہوں اس پہ ویوز آئیں، لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس میں نے کچھ ایسے سبق بھی دیے ہیں جس سے لوگ متاثر ہوں، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں ہم زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، وائرل کریں اور پھیلائیں۔ باقی جزاک اللہ، لائک اور شیئر کر دیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔